غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سے جو پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے، ہر ایک نے آکے سراؤں میں، چوکوں میں، چراؤں میں، منبر پر یہ اعلان کر دیا، ثم جاءکم رسول، طور طریقہ بھی مکمل نہیں ہوا، ثم جاءکم رسول، ہمارے بعد آئے گا جو یتیم بن کے آئے گا لیکن سارے یتیموں کا سہارا بن کے آئے گا۔ اس ہستی اعظم کو اللہ جل شانہ قرآن میں کہے گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، طریقہ بھی اس پر مکمل ہو جائے گا، خدا کا دین بھی اس پر مکمل ہو جائے گا۔ اگر تم اس نبی ہستی اعظم کو، اس نبی اعظم کے طریقوں کو پس پوچھ ڈالو گے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اگر تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے خاطر میرے نبی کے طریقوں سے منہ موڑو گے، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے، تو یاد رکھنا میرے پاس سوچ سمجھ کے آنا، اگر میرے نبی سے دشمنی لے کے آئے تو پروردگار عالم تمہارا یار نہیں بنے گا۔ میرے سے تعلقات کی بحالی کا معیار یہ ہے، میرے سے یاری کا معیار یہ ہے، اور دنیا والوں میرے بندوں، اولاد آدم کے بچے، اگر میرے سے تُو نے پیار نبھانا ہے تو جھولی میں میرے نبی کی محبت کے پھول لے کے آنا، پیسہ لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی، دنیا لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی، اولاد لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی، منسٹری لے کے آئے گا بات نہیں بنے گی، جھوپڑی میں رہ کر اللہ اکبر، پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی عکال کوئی نہیں، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، پیٹ میں تیرے روٹی کوئی نہیں، پیاس کی وجہ سے تیرا حلق خشک ہوا ہے، خبردار خبردار میرے نبی کا طریقہ لے کے آ جانا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے اتنا اونچا کر دوں گا، دنیا میں بلال کی طرح کعبے کی چھت کی طرف اوپر کھڑا کر دوں گا، اور آخرت کے اندر اس سواری کے پیچھے پیچھے کر دوں گا جس سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، سواری پہ بیٹھنے والا کالی کملی والا ہوگا، اور دنیا والوں آگے آگے میں میرا بلال جنت کے اندر جائے گا، پیچھے بلال کا کالی کملی والا جنت کے اندر جائے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کیا؟ غلام ابن غلام ہے میرے عزیزو، رنگ کوئی نہیں، نسل کوئی نہیں، عہدہ کوئی نہیں، لباس کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، اور لوگو شہرت کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، تجارت کوئی نہیں، مار کھاتا مکہ پاک میں آیا، لڑتا پڑتا مکہ پاک میں آیا، لیکن رحمت دو عالم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، رب کعبہ کی قسم ہے پھر یہی بلال ہے، پیر میں جوتا کوئی نہیں، چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، آواز جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔
میرے محترم و مکرم دوستو بزرگو، پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معیار محبت کو اتنا بلند کر دیا، مکہ پاک میں رونے کی چیخنے کی گلی میں سے آواز آئی، رحمت دو عالم علیہ السلام نے پہچان لیا، ہو نہ ہو یہ میرا بلال ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا، دائیں بائیں دیکھا دور بلال حبشی کو لٹا رکھا ہے، مکے کی گلی میں بلال کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ رکھا ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، شریروں نے مکے کے سرداروں نے نوجوان بچوں کو، شرارتی بچوں کو بلایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں بلال کے سینے پہ چڑھ کے چھلانگے مارو۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت بلال کے سینے پہ چھلانگے مار رہے تھے، بلال کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر آہت آہت کا ترانہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا بلال جن کی محبت میں مار کھا رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ بلال حبشی نے جلدی جلدی اپنے آنسوؤں کو پہنچا اور رحمت دو عالم کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے کہ کملی والے اب اللہ اکبر کا بلال ابھی تو رو رہا تھا، ابھی تیرے پہ چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ گئی کہ کملی والے کو میری تکلیف کا پتہ نہ لگے۔ بندے ہوئے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کی طرف کر کے کہنے لگا کملی والے کس چیز نے آپ کو باہر آنے پر مجبور کر دیا؟ بے فکر ہو کہ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے رہے جب تک تیرا غلام بلال زندہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے قرآن کی عظمت پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ کا میرا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا کہ آپ میں اتنے ڈٹھائی پر آ گئے کہ آپ میں اتنی بے فکری پہ آ گئے۔ ایک حبشے کا بلال کہہ رہے کملی والے آپ کی جماعت آرام کرے، بلال کی جب تک جسم میں سانس باقی ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اسلام کی سر بلندی کو ان کی نیچا نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے زیادہ، آج دنیا کے اندر 2.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود ختم نبوت کی طرف انگلی اٹھانے والا، نبی کی پاک پگڑی کی طرف انگلی اٹھانے والا، صحابہ اکرام کی عظمت پر انگلی اٹھانے والا، نبی کی ازواج کو برا کہنے والا، تابعین کو برا کہنے والا، حضرت مولا علی ابو بکر میں فرق دکھانے والا، اما فاطمہ اما عائشہ میں فرق کرنے والا، اوے لوگو زینب رقیہ ام کلثوم کو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے والا۔ آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے دشمن کو جرأت حاصل ہو رہی ہے۔ مسلمانوں جس طرح آج آپ کی زبان پر اللہ اکبر اللہ کے نبی کی رسالت کا نعرہ لگ رہا ہے، اگر یہی جوش و جذبہ ہمارے دل کے اندر گھر کر جاتا تو رب کعبہ کی قسم ایک مسلمانوں کا بچہ ہی پوری دنیا کے کفر کے لیے کافی تھا۔ لیکن میرے عزیزو ہماری زبان کا نعرہ اور ہے، اندر کا کردار ہمارا اور ہے۔ اہلیان سیالکوٹ کے غیور مسلمانوں میری بات کا ذرا آپ تسلی سے سوچ کے جواب دینا، ہمارے میں سے کتنے جو فجر کے وقت اٹھے تھے، ہمارے میں سے کتنے جو تہجد کے وقت اٹھے تھے؟ کسی کی صبح 9 بجے ہوئی، کسی کی صبح 10 بجے ہوئی، کسی کی صبح 12-1 بجے ہوئی، آج کہنے لگا یار آج تو مجھے پتہ ہی نہ لگا میری آنکھ 4 بجے کھلی۔ ایمانداری سے بتاؤ جب اٹھے پروردگار عالم نے گرم کھلایا اور تازہ کھلایا، نہانے کے لیے گئے پانی کی کمی نہ آئی، کبھی آپ کو نل میں سے آواز آئی، کبھی آپ کو بور میں سے، کبھی آپ کو موٹر میں سے آواز آئی تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی میں تیرے پہ پانی نہیں ڈالوں گی۔ کبھی میرے عزیزو دسترخوان پر روٹی غائب ہو گئی، کبھی چگیری میں سے پراٹھا، پلیٹ میں سے سالن غائب ہو گیا کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی میں تیرے اللہ کا رزق تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ کبھی میرے عزیزو گلاس میں سے پانی ختم ہو گیا، کبھی میرے عزیزو الماری میں سے کپڑے غائب ہو گئے، کبھی پیر سے جوتا نکل گیا، موٹر سائیکل کے اندر پٹرول ہے، کبھی موٹر سائیکل کے پہیے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ان ساری کی ساری چیزوں پر قبضہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ کا۔ اندر کا سانس اندر، باہر کا سانس باہر۔ میرے عزیزو جب تک وہ اجازت نہ دے تو باہر کا سانس اندر، اندر کا سانس باہر نہیں آ سکتا۔ بتاؤ سانسوں پر قبضہ کس کا ہے؟ آپ کی آواز ڈھیلی ڈھیلی بتلا رہی ہے کہ پیسے کی مال کی مامتا ہے، اللہ کے اندر دل کی محبت نہیں۔ میرے عزیزو دل کی دھڑکن پر قبضہ کس کا؟ سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی سننا اور گھر جا کے سوچنا ہم کتنے غلام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا سالبہ جی، فرمایا ذرا جا فلانی جگہ سے میرا یہ کام کر کے آ۔ حضور کا کام کیا کرتے خاص خادم خاص نوجوان
نکلے مسجد سے باہر، صبح کا وقت تھا یا دوپہر کا وقت ہوگا، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے پڑے تھے، چلتے چلتے جھانکتی پہ گئی، اندر یوں کر کے جھانک لیا، نگاہ پڑ گئی تو ایک عورت کے چہرے پر نگاہ پڑ گئی، بعض جگہ آیا وہ غسل کر رہی تھی تو پردہ ہٹا، نگاہ پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو گئے، مزے نہیں لیے، آنکھیں بند کر کے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، سالبہ تو ہلاک ہو گیا، تیری جرت کیسے ہوئی سامنے مصطفیٰ کا دیدار ہو، تیری آنکھ غل دیکھے، اے سالبہ تو نے ایسا بڑا جرم کیا، خبردار تو اپنے گھر میں جانا تو دور کی بات ہے، تو مدینے کی زمین پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حضور کی خدمت میں آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معافی دلوا دو۔ کملی والا مسکرا کے دکھاتا، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا، لیکن اتنے شرمندہ ہوئے، اتنے نادم ہوئے، میرے عزیزو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ حضور فرما رہے ہیں میرا سالبہ تو میرے کام سے گیا تھا، لیکن میرا سالبہ بخاری شریف، میرا سالبہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا۔ 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 30-35 دن گزر گئے، حضور پریشان ہے، گھر میں نہیں ملتا، بازار گلی میں نہیں ملتا، پہاڑوں میں نہیں ملتا، صحراؤں میں نہیں ملتا، درختوں کی چھاؤں میں نہیں ملتا، میرا سالبہ کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میرا عمر اور میرا سلیمان فارسی، جی یا رسول اللہ، فرمایا ہو جاؤ میرے سالبہ کی خبر لے کے آؤ، زندہ ہے مردہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کی زبان پر بھی خدا کا آرڈر، اس کی نگاہ پر بھی خدا کا آرڈر، دل پر بھی خدا کا آرڈر ہے۔ میرے عزیزو بتانے پر آئے تو قیامت تک کے ساری خبریں بتا دے، نہ بتانے پر آئے تو اس کی مرضی۔ پریشان ہے میرا سالبہ عبد الرحمن، نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر مدینہ کی گلیوں کی طرف نکلے، باہر نکل گئے صحراؤں میں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، کہ تو نے ہمارے مدینہ کے مسافر شہری سالبہ کو دیکھا؟ کہنے لگا میں تو غیر مسلم ہوں، مجھے کیا پتا سالبہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے مایوس ہو کے واپس آنے لگے، کہنے لگے سنو سنو سنو، ذرا سامنے وہ پہاڑی کے درے میں جھانک کر تو دیکھو، ایک نوجوان پڑا ہے، اتنا بھوکا پیاسا ہے، میں نے دیکھا کتنے دن ہو گئے اس کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، بھوک کی وجہ سے اس کی کھال اس کے چہرے پر سے اتری پڑی ہے۔ اللہ اکبر، بس روتا ہی روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ آنسوؤں کی لڑی اس کے چہرے پر لکیر سی بنا کے چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا روتا ہے کہ کھانا پینا بھول گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھلانگ ماری، حضرت سلمان فارسی دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، کیا جا دیکھ کے دیکھتے ہیں سالبہ بن عبد الرحمن رو رہے اور کہہ رہے اللہ میری خطا معاف فرما دے، اللہ میری خطا معاف فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے آواز دی سالبہ، ان کی آنکھ کھلی، ڈر گئے، حضرت عمر کی طرف یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے کہ عمر خدا کے واسطے اگر سزا کی کوئی قرآن سے میری وجہ میرے لیے آیت اتری تو عمر مجھے نہ بتانا، میرے اندر ہمت کوئی نہیں، اے عمر میں نے روٹی نہیں کھائی، میں نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عمر صحیح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے سالبہ بتا کیا بات ہے، کون سا گناہ ہوا؟ کہ اچانک میری نگاہ ایک غیر محرم کی طرف اٹھ پڑی۔ سالبہ حضرت عمر کہنے لگے اے نبی اچانک نگاہ اٹھ جائے تو اللہ کی طرف معافی، کہنے لگے بات کسی اور کی ہوتی تو اور تھا، لیکن میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا ہوں، ہر وقت آنکھیں دیدار مصطفیٰ سے مستفید ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جن آنکھوں نے غیر محرم کو دیکھ لیا یہ آنکھیں اللہ اکبر نبی کے دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہی ہیں، یہ آنکھیں میرے عزیزوں مسجد نبوی کی اور زمین کو مسجد نبوی کی فضاؤں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ حضرت عمر کہنے لگے تجھے پتہ بھی ہے اتنا ماں اولاد کے لیے بے چین نہیں جتنا کملی والا تیرے لیے بے چین ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے حضور تجھے بلا رہے ہیں، کہنے لگے میرا منہ ہی نہیں میں حضور کا سامنا کروں، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ کیا وجہ، کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جب اللہ کا نبی نماز پڑھا رہا ہو مجھے پیچھے جا کے کھڑا کر دینا، سلام پھیریں گے میں قدموں میں گر کے معافی مانگ لوں گا۔ حضرت عمر نے سہارا دے کے، سلیمان فارسی نے سہارا دے کے سالبہ بن عبد الرحمن کو اٹھایا۔ جب مدینہ پاک پہنچے حضور نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے جا کر پیچھے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دی، اتفاق سے حضور تلاوت فرما رہے تھے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم
بندیا دستے صحیح اتنے دن میرے سے دور کیوں رہا ہے؟ میرا بندہ بتا تو صحیح تیری میری ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میرا بندہ بتا، گھر میں تو روزانہ جاتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ دسترخوان پہ تو 4 مرتبہ بیٹھتا ہے میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ یہ میسج، یہ پیغام قرآن آپ کو مجھے دے رہا ہے، ما غرک بربک الکریم۔ او بندے بتا تو صحیح، صبح میں نے تجھے بلایا الصلاۃ خیر من النوم، ظہر میں حی علی الصلاۃ، ظہر میں حی علی الصلاۃ، عصر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شام تک میں تجھے بلاتا رہا، ما غرک بربک الکریم۔ او بندے بتا تو صحیح اتنے پیار کرنے والے رب سے دور رہنے کی تیری وجہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ماں زیادہ پیار کرتی ہے، خدا زیادہ پیار کرتا ہے؟ حضور ہنسنے لگ گئے، فرمایا یہ بھی بتانا پڑے گا، خدا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہاتھ باندھ کے حضور کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ گیا، کہنے لگا اچھا ماں نہیں زیادہ پیار کرتی، خدا کا پیار کرتا ہے۔ تندور میں آگ جلی ہو، آپ نے فرمایا پھر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہو، پھر کہ کملی والے ماں کوئی برداشت کرے گی کہ اپنے بچے کو اٹھا کے تندور میں ڈالے؟ آپ ہنسنے لگ گئے، فرمایا کون ماں ایسی ظالم ہوگی جو اپنے بچے کو تندور میں ڈالے؟ کہ جو تھوڑا پیار کرے وہ آگ میں نہیں ڈال سکتی، جو زیادہ پیار کرے وہ آگ میں کیسے ڈالے گا؟ حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے، سر مبارک جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں کی نہ کی، اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی جھولی میں خوشخبری ڈال دو کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک بنا کے نہ جانا، اللہ کی توحید کا دامن پکڑ کے جانا، مرتے ہی پروردگار عالم تیرے لیے جنت کے فیصلے فرما دے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ کتنی دنیا نے طاغوتی طاقتیں استعمال کر کے دیکھ لی، مسجد مدرسے بند کروا کے دیکھ لیے، قرآن کے ادارے کی کھالیں بند کروا کے دیکھ لی، میرے عزیزو چندہ دینا بند کروا کے دیکھ لیا، کیا ہوا؟ اللہ کی قسم بند کروانے والے بند ہو گئے۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، بہار قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی۔ سال بعد پیچھے کڑے کہ فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بس جب یہ آواز سنی آیت قرآن پاک کی، وہیں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ گرنے کے بعد میرے عزیزوں وہیں گر گئے، ہوش آیا، رشتہ دار صحابہ کرام اٹھا کر آپ کو اپنے گھر لے گئے، غلامان مصطفیٰ اٹھا کے آپ کو گھر لے گئے۔ میرے محترم و مکرم دوستو، اللہ اکبر، سلام پھیرا، حضور نے فرمایا کس کے رونے کی آواز تھی؟ یا رسول اللہ وہ تیرا سالبہ آیا تھا، پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا، اس کے رونے کی آواز تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سالبہ کے مکان پہ تشریف لے گئے۔ توجہ، کیا دیکھتے ہیں؟ آنکھیں آپ کی بند ہیں، رضا کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا سالبہ سالبہ، انہوں نے آنکھیں کھولی اور رونا شروع کر دیا۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، یار سے زیادہ یاری نبھانے والا، وہیں زمین پر بیٹھ گئے، آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ حضرت سالبہ کے سر کو زمین سے اٹھایا، اپنی جھولی میں رکھا، سالبہ نے پھر سر اٹھایا اور اپنا زمین پہ رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سالبہ اس قابل نہیں کہ آپ کی جھولی میں سر رکھ سکے، اے سالبہ دستے صحیح تن ہویا کی، سالبہ بتا تو صحیح 40 دن کہاں چلا گیا تھا؟ جب انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا، حضور کے آنسو ٹپ ٹپ سالبہ کی طرف گر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سالبہ میں گواہی دیتا ہوں خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، پھر کعبے کے رب کی قسم سالبہ بھی کامیاب ہو گیا۔ حضور نے پھر سر اٹھایا، جھولی میں رکھا، مسکراتے مسکراتے آنکھیں بند کر کے جان دے گیا۔ جنازہ تیار ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ساتھ جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ میرے عزیزو اچانک کی عجیب سی چال چل رہے ہیں، ایک پاؤں چوڑا کر کے ادھر، دوسرا پاؤں چوڑا کر کے ادھر۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے تھے، حضور علیہ السلام کی طرف جھک کے دیکھا، یا رسول اللہ میانا چال چلنے والوں آج کیسے چوڑے چوڑے قدم رکھ کے چال چل رہے ہو؟ حضور مسکرانے لگ گئے، فرمایا دائیں بائیں دیکھ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اتنا فرشتہ زمین پر اترا ہوا، میں محمد کو پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے۔ کہاں چلی گئی وہ ہستیاں جن کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے تھے؟ لیکن اللہ اکبر، اب کیسی نامرادی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے جنازے میں مسلمان ہی کوئی نظر نہیں آتا۔
اللہ تمہارے باپ کا سایہ سر پہ سلامت رکھے۔ اگر انتقال ہو جائے باپ کا تو جنازہ ہاں غسل دینے کے لیے مسجد کے مولوی صاحب مؤذن کو نہ بلایا کرو اور غسل دینے والے کو نہ بلایا کرو، بلکہ کوشش کرو اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دو۔ کیوں؟ فرمایا تو اللہ اکبر، تمہارے باپ کو تو کتنی مرتبہ تمہیں بچپن لڑکپن جوانی میں نہلانے کا موقع ملا، لیکن تمہیں تو ایک ہی مرتبہ اپنے باپ کو نہلانے کا موقع ملے گا۔ مؤذن نہلائے گا، مسجد کا امام نہلائے گا، قاری صاحب نہلائیں گے اور کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، میرا نمازی تھا بچہ، لوٹا پانی کا باپ کے جسم پہ ڈالے گا اور رو کے کہے گا یا اللہ پانی ڈالنا میرا کام ہے، رحمت کا چھیٹا برسا دینا تیرا کام ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر چاہتے ہو گھروں میں خوشحالی، اگر چاہتے ہو کاروبار کے اندر برکت، اگر چاہتے ہو گھر کے اندر امن سکون، تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے چاند، میرے محترم، ایک نوجوان ایک مولوی صاحب کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا مولوی صاحب میرے ماں باپ میرے سے اکھڑے نالا ناراض رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جو چیز مانگتے ہیں میں رات کے 1 بجے بھی مہیا کر کے دیتا ہوں۔ مولانا کہنے لگے یہی تو ناراضگی ہے، انہیں پانی کا گلاس کے لیے بھی تیرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، روٹی کھانے کے لیے 10 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لینے کے لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ مولوی صاحب میں پھر کیا کروں؟ پانی کے لیے ان کے کمرے میں فریج لا کے رکھ دے، کولر لا کے رکھ دے، ان کے سرانے بسکٹ لا کے رکھ دے، فروٹ لا کے رکھ دے۔ عید آئے یوں نہ پوچھے ابا کپڑے سوانے نہیں، بلکہ 2 جوڑے سلا کے باپ کے سرانے لا کے رکھ دے۔ یوں نہ پوچھ اماں تیری دوائی ختم ہوگی کہ نہیں، بلکہ خود ماں کی دوائیوں والا تھیلا دیکھ، جو ٹیبلٹ نہیں وہ سٹور سے لا کے اس تھیلے کے اندر ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا اس کی کیا وجہ؟ کہ ماں باپ میرے سے راضی ہو جائیں گے۔ کہاں تو بچپن میں ماں سے راضی تھا؟ کہا جی ہاں، تبھی تو ماں کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تو بچپن میں اپنے باپ سے راضی تھا، تبھی تو باپ کے کندھے پہ بیٹھ کر بھلے کی دکان سے چیزیں لایا کرتا تھا۔ کہ کبھی تو نے بچپن میں جب تجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا، ماں کی گود میں آ کے ری کیا، اس وقت کیا تیرے باپ نے تیرے سے پوچھا کیا کھائے گا؟ تو نے رو کے دکھایا، تیرے باپ نے فیڈر تیرے منہ کے لگایا، تو نے رو کے دکھایا، تیری ماں نے تجھے سینے سے لگایا، تیرے دانت نہیں تھے، نرم غذائیں کون لے کے آیا؟ تو نے مانگی، تو بچپن سے لے کر جوانی تک بغیر مانگے جب تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ساری چیزیں مہیا کی، آج تو کہتا ہے کہ 10 روپے کے بسکٹ کے لیے میرے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ نہ جوانا، اپنے ماں باپ کے کمرے میں ضروریات زندگی کی چیزیں لا کے بھر دو۔ بس اتنا آخر میں کہہ دیا کرو ابا میرے لیے دعا کر دی۔ باپ کہے گا پترا کہندی لوڑے، تو رات کو خراٹے مار کے سوتا رہتا ہے اور تیرا باپ ساری رات کروٹیں بدل کے تیرے لیے روتا رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اب تو ہر گھر کی حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ ماں باپ کونے میں، کسی سے پوچھو پترا دا کی حال ہے، کہتے میں نو کی پتہ مل دے کوئی نہیں۔ کیا وجہ؟ کب نہیں ملتے؟ کہ صبح نور پیر دے ویلے چلے جاندے نے اور رات کو گھر آتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب تو لاوارسوں کی طرح ہو گئے۔ اور میرے چاند، اگر ماں باپ کا سایہ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان کو وقت دیجئے، ان کو اپنے گھر میں وقت دیجئے، وگرنہ حالت یہ ہوگی۔ بند کمرے میں ماں باپ کو دیکھ کر ایک نوجوان کہنے لگا کیا بات ہے، اکھڑے رہتے ہو، ترسے رہتے ہو، پریشان سے رہتے ہو، کیا بات ہے، تمہیں خوراک نہیں ملتی، پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا، کپڑے کوئی نہیں دھوتا۔ تو باپ رو کے اللہ اکبر اس نوجوان کو جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتر لے گئے نواں دیاں لے گئے ہور، بڑھڑا اے میں رہ گئے جے میں بیٹھے چور۔ اب تو بس اتنی امید ہے کوئی 4 پائے کا کندھا دے کر 4 پائے پکڑ کے میں قبر میں چھوڑ کے آ جائے گا۔ اور نانا ویرا، ماں باپ کی محبت صرف 10 محرم کو نہ جگایا کرو، ماں باپ کی محبت صرف عید کے دن نہ جگایا کرو۔ کیا ماں باپ کی محبت 12 ربیع الاول کو جاگتی ہے؟ پورا سیالکوٹ قبرستان کے اندر بھرا پڑا ہوتا ہے۔ اور نہیں ماں، اور میرے عزیزو قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم تم اٹھاؤ، اللہ خدا کی قسم میں اٹھاؤں گا، صبح ماں باورچی خانے میں جا کر آٹا بھی اس کے اختیار میں، گھی بھی اس کے پاس، انڈا بریڈ چائے بھی اس کے پاس، لیکن خدا کی قسم بتاؤ پہلے تمہیں کھلا
تھی یا خود کھاتی تھی؟ پورے کنبے کو کھلا کر، ہمارے ملازموں کو کھلا کے ماں خود کھایا کرتی تھی، سارے کام کاج کر کے باپ خود کھایا کرتا تھا۔ جب ماں ناشتے میں تمہیں یاد رکھے، اپنا بستر بچھانے سے پہلے تمہارے بستر کو یاد رکھے، اپنی خوشیوں سے پہلے تمہاری خوشیوں کو یاد رکھے، تو خبردار خبردار، صبح ہوتے ہی دکان کو یاد کرنے سے پہلے، اولاد کو یاد کرنے سے پہلے، بیوی بچوں کو اسکول چھوڑنے سے پہلے جاؤ قبرستان جایا کرو۔ اب تو اللہ اکبر، دیری نہیں، موٹر سائیکل کی کک لگاؤ، 2 منٹ میں قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ لیکن کیا فائدہ ہوگا قبرستان جانے سے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر کی جو زیارت کر کے آئے گا، اللہ اسے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام یہ اللہ اس کی رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر، ماں باپ کے لیے جتنا ہو سکے پڑھ کے بخشو۔ پھر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اللہ اکبر جتنا تمہارے رشتہ دار ہیں جن کا تعلق ماں کے ساتھ، ان کا بھی احترام کرو، جتنا تعلق باپ کے ساتھ ان کا بھی احترام کرو۔ تائے کو باپ کی نگاہ سے دیکھو گے، قبر کے اندر باپ کا کلیجہ ٹھرے گا، مامے کو ماں کی نگاہ سے دیکھو گے، رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر ماں کا کلیجہ بھرے گا۔ اور میرے عزیزو، بس آخری میسج، آخری پیغام آپ کو یہ دے کے جارو، بندوں سے حق تو بتا دیا، اللہ کا حق بھی صبح سے لے کر جو آپ نے میرے مانگا اس نے بغیر مانگے دیا، لیکن اس نے 5 وقت کی نماز کا حق مانگا۔ او بندے، رزق تیرا حق ہے، سجدہ میرا حق ہے، تیرا حق میں نے دے دیا، میرا حق دے کے سونا۔ اگر میرا حق دے کے سوئے گا ساری رات تیرے بستر پر رحمتیں برستی رہے گی، اگر میرا حق دبا کے سو گیا تو ساری رات تیرے بستر پہ لعنت برستی رہے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، شکل میں، سیرت میں۔ اور میرے پیارو، آج 5 تحفے لے لو، زیادہ نہیں، 5 تحفے لے لو۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، بڑے قیمتی ایام ہے، بڑے قیمتی دن کا روزہ، عرفے تک دن کا روزہ، اور رات کو اللہ کی عبادت، اللہ کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت، بڑے دن اہم ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، ان ایام کے اندر، میرے عزیزو، ان ایام میں نیت کرو۔ میرے عزیزو، تمہاری دکان پر تو اپنی دکان کھولو گے، طرح طرح کی ورائٹی نظر آئیں گی، کوشش کرو گے گاہک میری دکان پر آئے، اسے نمک سے لے کر مرچیں تک ہر چیز دکان پہ ملے، نمک لینے کے لیے دوسری دکان پہ جانا نہ پڑے، دکان کا معیار ختم ہو جائے گا۔ کامل میرے نبی کی زندگی اور کامل زندگی اللہ نے تیری میری جھولی میں ڈالی۔ میرے عزیزو، پیار یہاں سے ملے گا، اخلاق یہاں سے ملے گا، خدا کی عبادت یہاں سے ملے گی، اطاعت یہاں سے ملے گی۔ ہمیں کامیابی کے لیے کسی دوسری نبی کی جھولی میں جھانکنا نہیں پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے نبی کے کردار میں، نبی کی زندگی میں اللہ نے ساری کامیابیاں ہی رکھ دی ہیں۔ شادی کی 50 لاکھ روپے خرچ کیا، معمولی سی بات ہے، 1 کروڑ روپے خرچ کیا۔ گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، وزیر آباد سے لیموزین گاڑی منگوائی گئی کہ اس میں بارات جائے گی۔ حیثیت تو میری ریڈی پر گدا گاڑی کی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بٹھایا، پھولوں والی گاڑی میں بٹھایا۔ میرے عزیزو، زیور میں لاد کر جس کو اپنے گھر کے اندر لے کے آئے، لگاؤ دنیا کی ساری طاقت، 400 براتی مل کے طاقت لگا لو، 400 لڑکی کی طرف سے دعوت پہ آنے والے طاقت ملا لو، ایک عورت کی گود آباد نہیں کر سکتے۔ پھر میرے عزیزو، گمان گمنڈ کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک پردہ حضور کے حجرے کا اٹھا، اللہ اکبر، ایک ننھا سا مجاہد مدینہ پاک کی گلیوں سے کھیلتا ہوا اما عائشہ کے حجرے میں آ گیا۔ جیسے ہی بچے نے اما عائشہ کے حجرے میں آ کے پھدکنا، کھیلنا، اچھلنا شروع کیا، اما سے رہا نہ گیا، دیکھ بچے کی طرف رہی ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نہیں کر رہے، دل برداشتہ ہو کر حضور کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، اور ایک اشارہ بچے کی طرف کیا، اشارہ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ایسا میری گود میں بھی آ جاتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں نہیں کہا میں تجھے پھونک ماروں گا، یوں نہیں کہا چینی پڑھ کے دوں گا، یوں نہیں کہا شہد لیا پڑھ کے دوں گا، حالانکہ چاہتے تو یوں تھوک کا اشارہ کرتے۔ میرے عزیزو،
اگر جبرائیل مریم کے پیٹ پہ پھونک مار سکتا ہے، عیسیٰ پیدا ہو سکتا ہے، کہ نبیوں کا سردار اشارہ کر دے تو معاشرہ کے بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اللہ یہاں بتلانا چاہتے ہیں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ ساری کائنات کے لیے رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ غلاموں کا حال ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام راستے میں جا رہے ہیں، ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے۔ سری سختی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا اللہ 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 کی ضربے لگا رہا ہے۔ اس وقت کا شرابی اللہ اللہ کرتا تھا، اور یہاں 5 وقت کا نمازی سارا دن میں اللہ کا نام ہی زبان پر نہیں آتا ہے۔ دعویٰ تو اتنا بڑا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن دلیل میرے عزیزو اتنی نہیں کہ آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، آپ اور میں کہیں سے بھی حضور کے غلامی نظر نہیں آتے ہیں۔ اگر مونوگرام لگانا غلامی ہوتی تو بلال مکے کی گلیوں میں نہ پڑتا، حسین کربلا کے میدان میں نہ آتا۔ میرے عزیزو اگر نالین مبارک لگانے سے غلامی ثابت ہوتی تو تلواروں کے سجدے میں، تلواروں کے سائے میں حسین قرآن نہ سناتا۔ میرے عزیزو کوئی مشورہ دے دیتا، عبداللہ بن زبیر کہہ دیتے، عبداللہ بن عمر کہہ دیتے، حسین تجھے کربلا کے میدان میں جا کر قرآن سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ حسین تو نانے کے روزے پہ بیٹھ کے قرآن سنا جا، امت کو فائدہ پہنچاتا جا۔ لیکن میرے عزیزو حسین نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا، دنیا والوں کو دکھا دیا۔ سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ جس ہستی کا آپ حضرت علی کا بار بار نعرہ لگا رہے ہو، ذرا اس کے گھر کے اندر جھانک کے دیکھو تو صحیح، ادھر دیکھو گے قرآن نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھو گے مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے گا۔ در فاطمہ در بطول پر تیسری چیز ملتی ہی میرے عزیزوں کو ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھانے پر آئے، بتلانے پر آئے شان مصطفیٰ، جوتیوں سمیت عرش مولا پہ لا کے کھڑا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور وہ میں موسیٰ جوتا اتار دو، یہ پاک مقدس جگہ ہے، انکا بالوادی المقدسی، پاک جگہ ہے۔ لیکن جب کملی والا آیا اور میں جوتے نہ اتارنا، وہ پیمند والا لباس پہن کے ہی آ جانا، 17 پیمند والا کرتا ہی پہن کے آ جانا، حبیبہ اور میرے کملی والے پیر کا جوتا ہی پہن کے آ جانا، تاکہ دنیا والوں کو بتلاؤں گا، تجھے جوتوں سمیت عرش پہ کھڑا کر کر ساری دنیا والوں کو بتلاؤں گا، جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کہیں زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا۔ لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر بتا دیا، خدا میں ہوں یہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگ گئی، رحمت دو عالم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، حضور کاش اتنا سا ایک میری گود میں آ جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ چل میں تجھے اللہ سے لے کے دلوا دوں، بعد میں آنے والوں کا کیا بنے گا؟ سیال کوٹ میں تو نہیں ہوں گا، سیال کوٹ میں رہنے والوں کا کیا بنے گا؟ وہ تصور کر کے مدینے پہنچا کریں گے، ان کا کیا بنے گا؟ عائشہ تیری جھولی کے ذریعے سے ساری کائنات کے انسانوں کو سبق نہ سکھلا دوں۔ جب معاملہ ایسا ہے تو میرے عزیزو، معاملہ جب ایسا ہے تو مخلوق کی طرف نہ دیکھا کرو، خالق کی طرف دیکھا کرو۔ فرمایا عائشہ کچھ کیسے ایسے کام ہوا کرتے ہیں جب میرا بس نہیں چلا کرتا، میرے خدا کا بس چلا کرتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یوتی، سارے خزانے اللہ کے، مٹھی میری۔
لیکن فرمایا میرا حبیبہ اگر آپ کے ہاتھ میں سارے اختیار دے دوں گا تو پھر مجھے خدا کون کہے گا؟ یہ کیا سمجھے طائف کی گلیوں میں پتھر پڑ رہے ہیں، آپ بے بس ہیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، مکے سے نکال کر مدینے کی طرف ہجرت کروائی گئی، کیا آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا؟ نا میرا حبیبہ ولا سوف والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، کس نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یتیم مکہ تو سب نے دیکھ لیا، آنے والا وقت ہے ساری دنیا نبیوں کا سردار دیکھے گی، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوبہ میرا حبیب تیری جولی میں اتنا ڈال دوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں اپنے خزانوں کے دروازے کھولتا رہوں گا۔ لیکن آپ نے 3 کام کرنے ہیں، امت کو پیغام دینا ہے۔ کیا کام؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ بتا رہے کہاں تھے، ہم نے کہاں پہنچا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرا حبیبہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کی 4 بیٹیاں بیوی سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے نبی جب آپ تشریف لے کے آئے تو آپ کی بیٹیاں اپنی ماں کی کمر کے پیچھے چھپ گئیں۔ خدیجہ میری بیٹیوں نے آج میرے سے کیوں منہ چھپا لیا؟ کہ کملی والے اس وجہ سے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، آج 4 دن ہو گئے تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضور وہاں سے واپس ہوئے، خدا کا موسم تھا، ایک درخت کو ایک ٹہنی کو جھاڑا، خشک پتے وہاں سے اٹھائے اور اٹھا کر میرے عزیزوں اپنی بیٹیوں کے پاس لے کے آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبوت والی چادر خدیجہ کی طرف جھاڑ دی، فرمایا میری خدیجہ میری بچیوں کو پتھر کے اوپر پتھر رکھ کر ان پتوں کو رگڑ کر پیس لیں اور ان کا ثبوت بنا کر پانی سے نکل جائے۔ محمد یہ تو برداشت کر سکتا ہے، آل رسول قرآن پڑھنا چھوڑ دے، کملی والا یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ بتاؤ بیوی کے پیسے پر جوا کھیلنے والوں، آپ کی بات نہیں میں کر رہا، اس کے باپ کی حلال کمائی کا زیور میرے عزیزو، ایک رات کے میچ انگلینڈ پاکستان کے میچ پہ ہارنے والوں، تم نے اس نبی کو جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک بیوی سیدہ عائشہ اور دوسری بیٹی سیدہ فاطمہ حضور کے سرانے بیٹھی، 2 عورتوں کو مائیوں کو پتہ لگا۔ ام سلمہ حضرت حفصہ کو آپ تشریف لائیں، حضور علیہ السلام کو دیکھا، اما عائشہ اپنی چرپائی سے اٹھی اور جا کر مسجد نبوی کے دروازے پہ جو مسجد نبوی کی طرف حجرے کا دروازہ کھلتا تھا وہاں جا کے کھڑی ہوئی اور آہستہ سے آواز دی، بلال کجیمہ کا منبر پر جا کر اعلان کر دے، کملی والا دنیا سے پردہ کر گیا، آج امت یتیم ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو جب مدینے میں خبر پہنچی تو نبی کی گھر والیاں حرم تو پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، 2 مائیں اٹھی، حضرت حفصہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ایک مائی اٹھی، حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، اس کو مروڑی دیتی ہوئی بل دیتی ہوئی لاتے لاتے ناف تک لے آئی۔ ام سلمہ نے یوں کر کے ہاتھ مارا ہوگا، کہا ہے حفصہ یہ کوئی چادر برکت کے طور پہ لینے کا وقت ہے، یہ کوئی وراثت کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، دیکھ آج ہم لاوارث ہو گئی، نبیوں کا سردار دنیا سے چلا گیا، آج امت کا والی دنیا سے چلا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو کے دکھایا کہ لگی ام سلمہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں چادر کی برکت کے طور پہ حاصل کر رہی ہوں؟ اے نہیں ام سلمہ، میں تو گرے باندھ سے لے کر میں کرتے کے دامن تک کپڑے پہ پیمد گل کے بتا رہی ہوں۔ اوے لوگوں، عید کے کپڑے اپنے بچوں کے بنانے کے لیے دوسروں کے گلے پہ چھری پھیرنے والوں، خیال کرنا جب سارے نبیوں کا سردار دنیا سے جا رہا تھا اس نے وہ کرتا پہنا ہوا تھا جس پہ 17 پیمد لگے ہوئے تھے۔ میں کامیاب، میرا گھر کامیاب، میرے بچے خوشحال زندگی گزاریں، باقی جو جہاں مرضی جائے۔ نہیں یہ دوگلی پالسی، یہ غلامی کا معیار نہیں ہے۔ غلامی کا معیار تو یہ ہے، ایک سری کسی صحابی کے گھر کے اندر آئی، اللہ اکبر، اس کو تیار کرنے لگے، پتہ لگا ساتھ والا میرے سے زیادہ دن کا بھوکا ہے، وہ سری اس کے گھر چلی گئی، اس کی بیوی ہنڈیاں چڑھانے لگی، پتہ لگا پڑوسی زیادہ بھوکا ہے، یہ سری 7 گھروں سے ہو کر اسی صحابی کے گھر میں آ گئی جس صحابی کے گھر سے سری چلی تھی۔